بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ آج کیونکہ مجالس کا یہ آخری سلسلہ ہے اور کل کا دن حضرت حجت امام زمانہ سے متعلق بھی ہے، تو چاہا کہ تھوڑی مجلس آخری امام زمانہ کے بارے میں، اور یہ زمانہ بھی امام زمانہ کی معرفت کا زمانہ ہے۔ قرآن مجید کی بہت نورانی آیت جس میں ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم، اے لوگو ایک وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، اور پھر خدا نے خوشخبری دی، فرمایا خیر لکم، اس وجود کو خدا نے تمہارے لیے باعث خیر بنایا ہے، باعث برکت بنایا ہے۔ اب سوال ہے کہ اللہ ایک انعام دے رہا ہے ہر اس انسان کو جس نے امام زمانہ کے وجود کو مانا۔ پورے عالم اسلام میں صرف اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جو بارہویں سرکار کو مانتے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے جو بھی اس وجود کو مانے گا، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس انسان کی زندگی میں خیر بھیجوں گا۔ تو ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ جناب میری زندگی میں اور ایک غیر شیعہ کی زندگی میں فرق کیا ہے۔ مثلا خدا کہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، تو ان دونوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ آپ موریشس میں رہتے ہیں، یا ہندو سوسائٹی بہت زیادہ ہے، تو اب ایک ہندو جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، اور میں مسلم جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، اور خدا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ کامیاب ہے، تو مجھے وہ نظر آنا چاہیے نا کہ میں اس بندے کافر کو کہوں کہ جناب میں کامیاب ہوں اور آپ کامیاب نہیں ہوں۔ لیکن اگر ہم دونوں کی زندگیاں ایک جیسی ہوں، وہ بھی پریشان ہو اور میں بھی پریشان ہوں، وہ بھی ڈپریشن میں میں بھی ڈپریشن میں، وہ بھی انزائٹی میں میں بھی انزائٹی میں، پھر کہاں کا تفلحو کہ دنیا میں اگر 1 ارب مسلمان ہیں اور سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور خدا کہتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کامیاب ہے، تو آج نظر تو آئے نا کہ ہم کامیاب ہیں اور یو ایس اے والے اور کینیڈا والے اور آسٹریلیا والے اور انگلینڈ والے کامیاب نہیں ہیں، یا ہم کامیابیوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں کہ جو مسلمان کہے کہ میں کامیاب، لیکن کہ بیٹا اگر کامیاب ہونا ہے تو انگلینڈ جاؤ، کامیاب ہونا ہے تو یو ایس اے جاؤ، کامیاب ہونا ہے تو کینیڈا جاؤ، کہ صرف چند دنوں کے لیے یو کے نے اپنا وہ گولڈن پلان کھولا کہ جس کو پاسپورٹ چاہیے وہ اتنی انویسٹمنٹ کرے تو یو کے کا پاسپورٹ مل جائے گا، تو سب سے زیادہ جو انویسٹرز تھے وہ پاکستان اور انڈیا کے تھے، کہ 20 ملین پاؤنڈز کی انویسٹمنٹ کر کے صرف کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ پاسپورٹ۔ یہ ایسے لگ رہا تھا کوئی جنت کے پاسپورٹ کا اعلان ہو گیا ہے، کہ اللہ کہے کہ تمہیں 1 ہفتہ ملا، جو یہ نیکی کرے اسے جنت کا پاسپورٹ مل جائے گا۔ آج ہماری نسلیں سچ مچ جنت کا پروانہ سمجھتے ہیں ان کنٹریز کو، کہ وہاں کا ویزا مل جائے، وہاں کا پاسپورٹ مل جائے، یا وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، یا وہاں پہ کوئی جاب مل جائے، یا وہاں کا لائف اسٹائل مل جائے، تو ایک طرح کی ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت کیوں نہ ہو؟ کیونکہ فطرت بشر میں ہے کہ انسان کسے پسند کرتا ہے؟ میں بارہا کہہ رہا ہوں، انسان کمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کی نیچر میں رکھا کہ ہر انسان پرفیکشن کا عاشق ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے جو جسے کمال سمجھ رہا ہے وہ کمال ہے کہ نہیں، ایک الگ بحث ہے۔ اب وہ صاحب بصیرت ہو، کہ اگر احبر کہتے ہیں کہ مرد مومن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب بصیرت ہوتا ہے، وہ چیزوں کو صرف ظاہر تک نہیں دیکھتا، چیزوں کے اینڈ تک جاتا ہے۔ اور یہ جو ماڈرن سلیوری کا زمانہ ہے، جسے ہم ماڈرن غلامی کہتے ہیں، آج ذہنوں کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ غلام بنا دیا گیا ہے۔ اور اگر آج کوئی انسان کہے کہ نہیں میں اس غلامی سے نکلنا چاہتا ہوں، تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ آج جتنے عرب ملک ہیں غلامی میں ہیں تو ایکسیپٹیبل ہیں۔ آپ لہجہ دیکھیں نا، کہ آخری زمانے میں امام کے زمانے میں کہ دجال کا لہجہ یہی ہوگا، میری مانو نہیں مانو گے
تو تمہارے رزق کو بند کر دوں گا، نہیں مانو گے تو تمہارے بچوں کی جان کو لے لوں گا۔ تو پرسوں آپ ٹرمپ صاحب کی تقریر سنیں کہ جس میں یورپ کا کنٹری ہے اسپین، جس نے منع کیا کہ جناب ہم اس میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے اور ہم آپ اپنے اڈے ایئر بیسز آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ان کا لہجہ یہ تھا کہ جناب اگر ہم آپ کے ایئر بیسز یوز کرنا بھی چاہتے تو ہمیں آپ کے پوچھنے کی ضرورت تھی بھی نہیں، ہم اسے یوز کرتے، اور آپ ہوتے کون ہیں ہمیں منع کرنے والے۔ تو وہ جتنے مسلمان ملک ہیں کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ نو بولے، اور جو حکمران، جو وزرائے اعظم، جو آج کا دجال خود کو خدا سمجھ رہا ہے، اگر اس کو نو بول دیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کا مقدر یا جیلوں میں ہوتا ہے یا لیبی کی طرح قذافی جیسا مقدر ہوتا ہے۔ صدام جب تک ہاں میں ہاں ملا رہا تھا تو ایکسیپٹیبل تھا، اور جس دن اس نے بھی نہ بولی تو اس کا مقدر آپ دیکھتے ہیں کیا بن، یہ عبرت بناتے ہیں، عبرت بناتے ہیں کہ دیکھو اس نے نہ کہا تھا، ہم نے اسے کیا کر دیا، مقام عبرت بنا دیا۔ اتنا بڑا انقلاب ایجپٹ میں آیا، وہ اخوان المسلمین کا بندہ جو وہاں کا الیکشن جیت کے وہاں پر آیا، اور اس نے صرف نہ کہا، اس کو جیل میں ڈالا، اور کچھ مہینے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جیل میں اس کو اٹیک آ گیا اور وہیں پہ مر گیا۔ یہ عبرت بناتے ہیں۔ ایران مقام عبرت ہے کہ دیکھو اگر ہمارے سامنے اس طرح ریزسٹ کرو گے تو ہم تمہارا حال وہی کریں گے جو ہم ایرانیوں کا کر رہے ہیں۔ کربلا مقام عبرت تھا۔ یزید نے کہا اگر میرے مقابلے میں کھڑے ہوگے، کبھی آپ سوچو نا کہ امام حسین دشمن تھے یزید کے، تو دشمن کو مار دینے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نا، کہ جناب فرزند رسول تھے، دشمن تھے، بیعت نہیں کر رہے تھے، ہم نے سر قلم کر دیا اب عبداللہ الحسین کا، ہم نے 18 سال کے بچے کا سر قلم کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے 6 مہینے کے بچے کا کیا کر دیا، سر قلم کر دیا۔ لیکن مولا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ نہیں بدن پہ کیا دوڑاؤ، گھوڑے دوڑاؤ، نہیں سروں کو نو کے نیزہ پہ رکھو، پورے کوفے کے بازار میں گھماؤ، تاکہ ایک ایک کوفی بچے کے لیے کیا بن جائے، عبرت بن جائے کہ اگر ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو ہم یہ تمہارا حال کریں گے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ ان دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا وہی ہو سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو۔ اب یہاں فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ تو میں جو شیعہ ہوں مجھے دیکھنا چاہیے جو ہر مجلس کے بعد کھڑا ہو کے کہوں السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، کہ میں مولا آپ کو مانتا ہوں، تو تھوڑا اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کیا میری زندگی میں وہ خیر ہے جس کا وعدہ خدا کر رہا ہے۔ اگر وہ خیر ہے تو اللہ کا وعدہ سچا، اگر میری زندگی میں خیر نہیں تو وعدہ تو سچا ہے، کہیں نہ کہیں میرے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہے یہ دوائی کھانا، اور دوائی کھانے کے بعد آپ کے سر کا درد چلا جائے گا، آپ کہیں دوائی کھا تو رہا ہوں پر سر کا درد جا نہیں رہا، دوائی میں اثر تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں عدم پرہیز کر رہا ہوں، وہ چیز جو نہیں کھانی چاہیے اسے کھا رہا ہوں۔ اب قرآن نے جواب دیا، فرمایا ہاں بقیت اللہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن خدا نے ایک شرط لگا دی، فرمایا ان کنتم مؤمنین، جب تک تو بندے مؤمن نہیں بنتا تب تک امام زمانہ کا وجود تمہیں خیر و برکت نہیں دیتا۔ اب ایک سوال ہے مؤمن کیسے بنے؟ یہاں تو ہر بندہ کہے کہ میں مومن ہوں، یہاں کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ کہے کہ میں مومن نہیں ہوں۔ ایمان کہتے کس چیز کو ہیں؟ مومن بندہ بنتا کس طرح سے ہے؟ تبھی فرما ایمان تقلید کا نام نہیں، ایمان تحقیق کا نام ہے۔ ایمان ایک کیفیت قلب ہے کہ جو بندہ دل سے مان لے کہ فرما لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے جب کہو گے لا الہ الا اللہ۔ اب امت اگر کامیاب نہیں ہو رہی کیونکہ امت طوطے کی طرح صرف ایک ورد کر رہی ہے، امت نے لا الہ الا اللہ کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے۔ فرما تفسیر لا الہ الا اللہ کیا، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ۔ فرما جب تک اس عقیدہ راسخ تک نہیں پہنچتے کہ میرے وجود میں کوئی ذات اثر ڈالنے والی نہیں سوائے پروردگار عالم کے، کہا لا
الہ الا اللہ، یہ نہیں ہے کہ لا اللہ الا اللہ، ہونا تو یہ چاہیے نا. اردو کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میرا کوئی خدا نہیں، معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے. لیکن یہاں لا الہ الا اللہ، الہ میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ یہ بولتا لا اللہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، لیکن کہ لا الہ الا اللہ. قرآن کی دوسری آیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہوا و ہوس نفس کو کیا مان لیا؟ اپنا الہ مان لیا، اپنا خدا مان لیا. تو خدا کسے بولتے ہیں؟ کہ جس نے ہوا و ہوس نفس کو اپنا خدا مان لیا. معصوم سے پوچھا مولا یہ الہ کیا ہے؟ ہوا و ہوس نفس. فرمایا جس نے اپنا محبوب کو خدا مانا، تو جس سے محبت کرتا ہے وہی تیرا الہ ہوتا ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا، میرا کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے، جس کی محبت میں بندہ سب کچھ کیا کر دے؟ لٹا دے. اب اس قدر محبت ہوگی تو پھر خدا زندگی میں کیا عطا کرے گا؟ کامیابی عطا کرے گا. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں ہوتا ہے لا دینار الا اللہ، لا ڈالر الا اللہ. محبوب کون ہے تمہارا؟ زبان سے جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ جو الہ تیرا ہے وہی تیرا خدا ہے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہر بندے کو، ہر زمانے کے بندے کو. تو سوال ہے امام وہ بنتا ہے جس کی تم نے زندگی میں کیا کی تھی؟ پیروی کی تھی. اگر کسی حاکم کی پیروی کی، اگر کسی سیاستدان کی پیروی کی، اگر نفس کی پیروی کی، اگر شیطان کی پیروی کی، تو قیامت کے دن وہی تیرا کیا بن جائے گا؟ امام بن جائے گا. تو فرمایا بقیت اللہ، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا. اب آتے ہیں کہ ایمان کیسے مضبوط کیا جاتا ہے. فرمایا ایمان تب مضبوط ہوتا ہے جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. آج آپ کا بچہ پوچھے کہ بابا اللہ کے وجود پہ 2 دلیلیں دو، مجھے ایک دلیل بھی نہیں آتی. آج کوئی پوچھے وجود امام زمانہ پہ دلیل دو، مجھے ایک بھی دلیل نہیں آتی. آج سب سے بڑا اختلاف کیا؟ شیعہ اور سنی میں. اہل سنت بھی امام مہدی کو مانتے ہیں، ہم شیعہ بھی امام مہدی کو مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں پیدا ہوگا، ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکا. بس اتنا فرق ہے. اب ایک ہے اعتراض جس کے لیے ہم دلیل دیتے ہیں، ایک ہے شبہہ جس سے انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو برباد ہو جائے. شبہہ جیسے مثال دے رہا ہوں، آپ سارے خدا کو مانتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں کوئی شبہہ بنا دے بھئی خدا ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے. بھئی خدا ہے تو فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ خدا ہے تو ایران پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، مدد کیوں نہیں کر رہا؟ خدا ہے تو ان یتیم بچوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اب امریکہ کو کھلا ہاتھ دیا ہوا ہے، اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جسے چاہے تباہ کرے، جسے چاہے مارے، جسے چاہے قتل کرے. اور اگر خدا ہے تو خدا مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اب آپ کے ذہن میں کیا آ گیا؟ شبہہ آ گیا. شبہہ جیسے آئے گا اب پوری رات سوچتے رہو گے بھئی خدا ہے تو مدد کیوں نہیں کر رہا؟ خدا ہے تو اپنے مومنوں کی ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہاری مدد کروں گا. اب یہ شبہہ اتنا آپ کے ذہن میں آئے گا آئے گا آئے گا، یہاں تک کہ آپ کا عقیدہ توحید کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. پھر آپ کہو گے کوئی خدا بدا علیاذ باللہ نہیں ہے. کیوں کہ آپ کے ذہن میں شبہات کے لیے دلائل نہیں ہیں. ہم 1400 سال صدیاں گزر گئی، 1000 سال سے کرے امام زمانہ ہیں، لیکن سوال امام زمانہ کے وجود پہ کوئی دلیل بھی رکھی، دلیل راسخ. اور اگر ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے زحمت کی، محنت کی، کوئی نماز پڑھی، کوئی دعا پڑھی کہ اس امام کی ہمیں زیارت ہو جائے. چلو جاگتے ہوئے نہیں، خواب کے عالم میں زیارت ہو جائے. ہم کہیں عالم برزخ ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے وہ نمازیں پڑھی، وہ اعمال کرے کہ خواب میں کبھی والد صاحب بھی آ جائیں، کبھی والدہ صاحبہ ہی آ جائیں، تاکہ ہمارا ایمان کیا ہو جائے؟ راسخ ہو جائے. ایک مرتبہ ایمان ہے، لیکن جب عین الیقین اور حق الیقین کی منازل کو طے کرتے ہو کہ میں کہوں میں بھی خدا کو مانتا ہوں لیکن میرا ایمان آیت اللہ خامنئی جتنا مضبوط کیوں نہیں؟ ہمارے بچے بھی تو مانتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کا عقیدہ اور ایمان
شہزادے قاسم کی طرح کیوں نہیں, حضرت علی اکبر کی طرح کیوں نہیں؟ اور ہیں اس زمانے میں ایسے جوان بچے جن کا عقیدہ اتنا راسخ ہے, کیونکہ وہ علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین کی منزل پر آ گئے ہیں. ان منازل کو میں نے طے کرنا ہے, ایسا نہیں کہ 4 مجلسیں سن کے اور میں اس منزل پہ پہنچ جاؤں گا. جب تک ان اعمال کو انسان انجام نہ دے. میں اپنے عقیدوں کے لیے کتنا اسٹڈی کرتا ہوں, پھر اسٹڈی کرنے کے بعد اس پہ کتنا پریکٹیکلی عمل کرتا ہوں تاکہ میرا عقیدہ راسخ اور مضبوط اور محکم ہو جائے. تو جب تک عقیدوں کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا. اب 2 دلیلیں دوں گا وجود مبارک امام زمانہ پہ. ایک تو یہ اعتراض ہے بھائی 1000 سال گزر گئے, ابھی تک آپ کہتے ہو آپ کا امام زندہ ہے. How it's possible؟ ہم 80 سال 90 سال کے بعد مر جاتے ہیں اور آپ کہیں کہ more than 1000 years گزر گئے اور ابھی تک امام کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اب اگر کوئی قرآن پڑھنے والا بندہ کہے تو یہ اعتراض امام پر نہیں ہے, یہ اعتراض خدا کی قدرت پر ہے, کیونکہ وہ خدا خود کہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا ہر شے پہ قادر ہے. اور یہ من المحالات نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. حضرت نوح 900 سال تک زندہ رہے, حضرت آدم 750 سال تک زندہ رہے, اصحاب کہف 350 سال تک زندہ رہے, جناب عزیر 100 سال کے بعد بھی زندہ رہے. تو یہ اعتراض اس پہ نہیں. حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہیں, حضرت خضر آج تک زندہ ہیں, حضرت ادریس آج تک زندہ ہیں. تو یہ اعتراض اللہ کی قدرت پہ کیا جاتا ہے, امام زمانہ کے وجود پر نہیں ہے. لیکن ایک سادہ سی دلیل تاکہ ہر مسلمان ان کو دے سکے. آپ ان کو بول سکتے ہیں جناب یہ بتاؤ کہ شیطان کب سے زندہ ہے؟ ہاں, ہر مسلمان بسم اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پڑھتا ہے. بولو یہ ملعون کب سے زندہ ہے؟ کہ ابھی آدم بنے نہیں تھے تب سے زندہ تھا اور ابھی تک زندہ ہے اور قیامت کے دن تک زندہ رہے گا. تو کوئی عجیب مسلمان ہو, جب خدا گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو زندگی نہیں دے سکتا؟ جس نے گمراہی کا ٹھیکہ اٹھایا ہے اسے تا قیامت زندگی دے, اور جس امام نے ہدایت دینی ہے. اب جب آپ دلیل دے دو گے تو اس کے بعد کیا بناتے ہیں؟ شبہہ بناتے ہیں. شبہہ کیا بنایا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ آپ کے امام ہیں, لیکن کہ دیکھو ہم بھی کہتے ہیں ملیں گے کب؟ ہم اہل سنت کہتے ہیں جب پیدا ہوں گے تو ہم ملیں گے. آپ شیعہ کیا کہتے ہو؟ جب ظہور ہوگا تو پھر ملیں گے. کہ دیکھو اب ضد کیسی کہ زندہ ہیں, پردے غیب میں ہیں, ملنا تو دونوں نے بعد میں ہے. آپ کہتے ہو ظہور کے بعد, ہم کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد. تو کہ پھر دونوں کی سچویشن تو سیم ہے نا, بس فرق یہ ہے ظہور اور ہمارے یہاں فرق کیا ہے؟ ولادت. کہ یہ ضد کیسی کہ وہ زندہ ہے, پردے غیب میں ہے. اصلاً ایسے امام کا فائدہ کیا جو پردے غیب میں ہے, جسے تم مل ہی نہیں سکتے, جسے تم مسئلہ پوچھ نہیں سکتے, جسے تم ہسٹوریکل پرابلمز بول کے سولو نہیں کر سکتے, فقی مسائل امام سے پوچھ نہیں سکتے. بس یہ ضد اور رٹ لگائی ہوئی ہے کہ آپ کا امام ہے, پردے غیب میں ہے, پردے غیب میں ہے. کیا فائدہ ہے اس امام کا جو پردے غیب میں ہے, جس سے ہم مل نہیں سکتے, جس سے ہم پوچھ نہیں سکتے, جس سے ہم کوئی تبرک لے نہیں سکتے؟ تو آپ بھی یہ کہہ دو جب پیدا ہوں گے تو پھر ملیں گے. یہ سلسلہ کہ پردے غیب میں ہیں, پردے غیب میں, اس کا فائدہ نہیں. اب ایک شبہہ ہے, جوان سوچے گا, مومن سوچے گا کہ واقعاً جو امام پردے غیب میں ہے لیکن میں اس سے مل نہیں سکتا, مسئلہ سولو نہیں کر سکتا, امام کی ملاقات نہیں کر سکتا, تو واقعاً ایسے امام کے پردے غیب میں رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب اسی میں موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. ترجمہ پڑھیں کہ اے خدا مجھے کس کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے بچا. اب اس بندے مسلم سے پوچھے جناب آپ نے اس دن خدا نخواستہ اگر شراب پی تو آپ نے گناہ کیوں کیا نشے والا؟ تو کہے گا دیکھیے قصور ہمارا نہیں تھا, شیطان نے گمراہ کر دیا. آپ نے فلاں مومن کی غیبت کیوں کی؟ کہ بھائی قصور ہمارا نہیں تھا, شیطان نے گمراہ کر دیا. آپ فلاں جگہ پہ گندی مووی دیکھنے کیوں گئے؟ کہ کیا کریں دل تو نہیں تھا لیکن شیطان لے کر گیا. آپ نے فلاں مومن کا حق کیوں کھایا؟ کہ بھائی کیا کریں انسان ہیں, گمراہ ہو گئے, یہ بدبخت لعین ہے شیطان, اس نے مجھے گمراہ کر دیا. تو ہم نے پوچھا جناب یہ بتائیے کیا شیطان نے کال کر کے بولا تھا فون پہ کہ جا کے نشہ کرو, جا کے گناہ کرو؟ کوئی فون کال آئی تھی شیطان کی؟ کہ نہیں, فون کال نہیں آئی. شیطان نے کوئی واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا
جا کے گناہ کرو. کہیں نہیں کوئی میسج بھی نہیں آیا. اس بدبخت نے کوئی ای میل کیا تھا آپ کو کہ جا کے گناہ کرو کا کوئی ای میل بھی نہیں آیا. کہ شیطان نے دھکا دیا تھا گناہ کی طرف کا نہیں کوئی دھکا بھی نہیں دیا. کوئی کان میں آپ کو بولا ہو جا کے گناہ کرو کا نہیں کان میں بھی نہیں بولا. میں نے کہا عجیب مسلمان ہو, نہ میسج آیا, نہ کال آئی, نہ دھکا دیا, نہ اشارہ دیا, لیکن پھر بھی آپ نے سارے گناہ کس پہ ڈال دیے. کہا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, اے خدا اس کے شر سے بچا, کیونکہ یہ ہمیں کیا کر رہا ہے, گمراہ کر رہا ہے. اور مسلمان رمضان میں تو ویسے ہی شیطان کو جیل میں ڈال دیتا ہے. ہاں کہ رمضان میں شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے. اور آپ بھی ابھی دیکھیں عرب ممالک میں تو شیطان کھلا ہوا ہے. ہاں تو بھائی شیطان کوئی بندھا ہوا نہیں ہوتا, یہ جب چاہے انسان کو گمراہ کر سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ گمراہ کر کیسے رہا ہے, جبکہ نہ آپ نے سنا, نہ آپ کو میسج آیا, نہ آپ کو فون آیا. کہ نہیں قبلہ عجیب باتیں کر رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ لعین نظر نہیں آتا, غیب میں رہ کے ہمارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے. تو میں نے کہا عجیب مسلمان ہو, جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے تجھے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب سے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا؟ جب خدا ایک گمراہ کرنے والے کو غیب سے اتنی طاقت دے رہا ہے, اور رہی بات کہ غیب سے ہدایت نہیں ہو سکتی, تو پھر بھائی خدا بھی نظر نہیں آتا. وہ یہدی من یشاء یضل من یشاء, جب وہ نظر نہیں آتا تو پھر ہماری ہدایت کیسے کرے گا؟ ہدایت دینے کے لیے کسی کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. رہی بات کہ غیب میں ہے اور کوئی ملاقات کر نہیں سکتا. ہمارے یہاں سینکڑوں واقعات ہیں جس میں علماء نے, اتقیاء نے, زہداء نے, صاحبان معرفت نے امام زمانہ کی کیا کی ہے, ملاقات کی ہے. مشہور واقعہ ہے عیسیٰ بحرینی کا, اس دن سنایا کہ نہیں سنایا مجھے یاد نہیں ہے. ایک عالم دین تھے, سنایا تھا واقعہ, بولا بحرین کے رہنے والے. تو بحرین کا جو بادشاہ تھا وہ تشیعی شیعوں کے ساتھ بڑا اچھا اس کا برتاؤ تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بحرین میں اکثریت شیعوں کی ہے. بادشاہ تقریباً ہسٹری میں بحرین کے اہل سنت کے رہے ہیں, لیکن یہ بادشاہ اچھا تھا, شیعوں کے ساتھ اس کے مراسم اٹھنا بیٹھنا اچھا تھا. لیکن اس کا جو وزیر تھا وہ ناصبی, دشمنان اہل بیت اور دشمنان شیعیان اہل بیت تھا. تو بادشاہ بہت فیورزم کرتا تھا شیعوں کی, اور شیعوں کے علماء کا احترام کرتا تھا. تو ایک دن اس کا وزیر آیا بادشاہ کے پاس اور کہا بادشاہ صاحب آپ شیعوں کی بڑی فیورزم کرتے ہیں اور ان کے عقیدوں پہ آپ زیادہ تنقید نہیں کرتے, لیکن آج میں ثابت کروں گا جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ الہی عقیدہ نہیں ہے, اور آپ کو سختی کر کے ان سب کے عقیدوں پہ پابندی ڈالنی چاہیے, اور ان کو اسی عقیدے پہ آنا چاہیے جو پوری امت مسلمہ جس عقیدے پر ہے. بادشاہ نے کہا آپ کیسے بول سکتے ہو, بلاؤں شیعہ علماء کو بحث کرو. اب اتنی بار بحث ہو چکی تھی, نتیجہ خیز نہیں تھی. تو کہا نہیں قبلہ اس وقت میں الہی دلیل لایا ہوں, اللہ کی طرف سے دلیل. بادشاہ نے کہا جلدی دکھاؤ. اس نے بادشاہ کے سامنے ایک بہت بڑا انار لا کے رکھا. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ ذرا آپ انار کو غور سے دیکھیں. بادشاہ نے جب انار کو دیکھا تو اس انار کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلاں 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 اور علی خلیفۃ اللہ, جو 4 خلفاء ہیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے. بادشاہ نے ادھر دیکھا, بھائی لکھ کر آئے ہو؟ کہ نہیں بادشاہ آپ انار کو دھوئیں. بادشاہ نے انار کو دھویا, وہ نام جا ہی نہیں رہے. قدرتی طور پر انار کی کھال پہ, اسکن پہ جس طرح کوئی چیز ہیک ہو جاتی ہے, اس طرح قدرتی طور پہ انار پہ نام لکھے ہوئے تھے. کہ بادشاہ یہ دیکھیے انار, درخت سے اگا ہوا انار, قدرتی انار, کسی فیکٹری کا نہیں ہے, یہ اللہ کے درخت سے اتارا ہوا انار ہے. بادشاہ نے انار کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا, پانی میں دھویا, سب کچھ کیا, لیکن واقعاً انار کی کھال پہ کلمہ لکھا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے بھائی, یہ تو معجزہ ہوا اور اللہ نے صحیح عقیدہ امت کو بتا دیا. بادشاہ نے پیغام بھیجا شیعہ مولویوں کو, کہ سارے آ جاؤ. جتنے شیعہ علماء تھے, کیا ہوا اچانک بادشاہ نے بلایا کہ ایک ایک تمہارا بڑا عالم آئے گا, بحث و مباحثہ ہونا ہے. سارے علماء بادشاہ کے دربار میں آئے. بادشاہ نے وزیر کو کہا انار دو ان شیعہ مولویوں کو. شیعہ علماء نے انار دیا. کہا پڑھو کیا لکھا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ پہلا, دوسرا, تیسرا, اور علی ابن ابی طالب خلیفۃ اللہ.
ایک مولوی نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے عالم کو دیا، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پانی میں دھوئیں، سارے پریشان۔ بادشاہ نے کہا دیکھو انار درخت سے آیا ہے، یہ نہیں کہ وزیر کی فیکٹری سے آیا ہو، درخت اللہ کا، انار قدرتی طور پر، اور اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، وہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو پوری امت مسلمہ اس عقیدے کو مانتی ہے۔ اور تم شیعوں کا عقیدہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل ہے۔ یہاں کا فصل ہے ہی نہیں، یہاں وہی عقیدہ ہے جو پوری امت کا ہے اور انار پر ہے۔ اب شیعہ علماء پریشان کریں تو کیا کریں؟ حدیث کی بات ہوتی تو جواب میں حدیث لاتے، قرآن کی بات ہوتی تو قرآن کی آیت لاتے، ہسٹری کی بات ہوتی تو ہسٹری کی بک لاتے، لیکن ایک انار قدرتی طور پر اس پہ نام لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کا کیا کر سکتے ہو؟ کہ کوئی بچڑا اگر پیدا ہو اور اس کی کھال پہ کچھ لکھا ہوا ہو تو یہ تو ایک طرح سے قدرتی طور پہ لکھا ہوا ہے۔ تو شیعہ علماء نے کہا قبلہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، انار ہم نے دیکھا ہے، بات سچی ہے، انار پہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے 3 دن کی مہلت چاہتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم کوئی جواب لائے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں لائے تو سمعن و طاعتا، جو آپ بولیں گے اس پہ ہم تعمیل کریں گے۔ سارے شیعہ علماء اٹھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اب کیا کریں؟ ایک مرتبہ مسئلہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں حل کر دیتا ہوں، قرآن کی بات ہو، تفسیر کی بات ہو، دلائل عقلانی کی بات ہو، ہسٹری کی بات ہو، بحث مناظرہ ہو، مجادلہ ہو تو ہم کر سکتے ہیں۔ علماء نے کہا یہ بات ہم سے خارج ہے، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ فرمایا ہم وہ ہیں جن کا امام زندہ ہے، کہ اپنے آپس میں سب سے زیادہ متقی مولوی نکالو۔ 3 علماء کو چنا گیا کہ ہم میں سے ڈیلی ایک جائے گا صحرا میں، جا کے دعا مانگے گا اور امام زمانہ سے التجا کرے گا، اور جس سے امام زمانہ سے جواب ملا وہ بادشاہ کو جا کر دیں گے۔ پہلا عالم گیا پوری رات روتا رہا، صبح ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسرا عالم گیا پوری رات روتا رہا، دعا کرتا رہا، ملاقات نہیں ہوئی۔ تیسرا عالم گیا جس کا نام عیسیٰ بحرینی تھا، کہتے پوری رات دعا کرتا رہا، یہاں کے صبح کی اذان کا وقت ہوا، اب مایوس ہو گیا کہ بس امام زمانہ نے ملاقات نہیں کروائی، بس یہ جملے نکالے کہ مولا یہ مکتب بھی آپ کا تھا، یہ مذہب بھی آپ کا تھا، جہاں تک ہم سنبھال سکے ہم نے اس کو سنبھالا، مولا اگر کوئی جواب نہیں ہے تو ہمیں اپنے عقیدوں سے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ بادشاہ ظلم کر کے اسی عقیدے پہ لائے گا۔ کہتے ہیں یہ رو کے سجدے سے سر ہی اٹھایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، عیسیٰ بحرینی گھبراؤ نہیں، تمہارا امام زندہ ہے۔ کہتے ہیں مڑ کے امام زمانہ کے چہرے کو دیکھا، مولا کے قدموں پہ گرے، 10 بوسی کی، رو کر عرض کی امام زمانہ 3 دن سے ہم رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں مولا، اب تو بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ آپ کی زیارت نہیں ہوگی، مولا آتے آتے اتنی دیر کیوں کر دی؟ آغا عیسیٰ بحرینی کہتے امام زمانہ نے جملے فرمائے، عیسیٰ بحرینی 3 دن کی مہلت بھی تم نے مانگی تھی، اگر اسی وقت مدد کے لیے یقین کے ساتھ بلاتے تو ہم تمہاری مدد کے لیے کیا ہو جاتے؟ حاضر ہو جاتے۔ کہ مولا بتائیے، امام نے سارا اسے سمجھا دیا، عیسیٰ بحرینی اس طرح بادشاہ کے پاس جانا، اور یہ ساری ترتیب ہے، خوشی کے عالم میں سارے علماء آئے بادشاہ کے پاس، قبلہ جواب لائے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جواب تو کیا جواب ہے؟ کہ جواب ہمارے پاس یہاں نہیں ہے، وزیر کے گھر میں ہے۔ بادشاہ نے کہا وزیر کے گھر میں کیوں؟ کہ جواب ہم وہاں دیں گے، لینا ہے تو آپ لے لیں، ورنہ ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وزیر کے گھر میں پہلے عیسیٰ بحرینی کا میں جاؤں گا، وزیر نہیں جائے گا۔ وزیر پریشان ہو گیا، قبلہ جواب دینا ہے تو یہاں دیں، میرے گھر میں آ کر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر یہ جائے گا تو جواب نہیں دیں گے، گھر اس کا ہے لیکن پہلے ہمیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے کہا وزیر مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں جواب چاہیے تھا، یہ جواب لے کر آئے ہیں۔ وزیر خاموش ہو گیا، وزیر کے گھر پہ گئے، عیسیٰ بحرینی وزیر کے گھر میں داخل ہوا، سیڑھیوں سے اوپر گیا، دائیں طرف گیا، وزیر کے گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوا، کمرے کے اندر ایک الماڑی تھی، الماڑی کے اندر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، کپڑے کے اندر ایک برتن پڑا ہوا تھا، اس نے وہ سارا اٹھایا۔ اب وزیر پریشان، گھر میرا ہے، اسے کیسے پتا کہ میرے گھر میں کمرہ کہاں ہے، میرے گھر میں الماڑی کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں اٹھاتا ہوا لے کر آیا، اور اس کپڑے کے اندر سے اس نے ایک برتن نکالا۔ کہ بادشاہ سلامت، جواب یہ برتن ہے۔ بادشاہ نے کہا میں سمجھا نہیں، کہ ذرا برتن کے اندر دیکھیے۔ ایک برتن کے اندر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ فلاں اور فلاں اور فلاں خلیفۃ اللہ۔ کہ بادشاہ سلامت یہ 2 برتن ہیں، برتن کے اندر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے
انار جب چھوٹا تھا اس وزیر نے یہ برتن انار کے اوپر باندھ دیا، اور انار جیسے بڑا ہوتا گیا تو جو برتن کے اندر لکھا ہوا تھا وہ انار کی کھال پر ہیک ہو گیا۔ تو کہا بادشاہ سلامت، برتنوں والے عقیدے اور ہیں، اللہ والے عقیدے اور ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گئے، عیسی بحرینی تجھے اس کے گھر کا کیسے پتا چلا، برتن کا کیسے پتا چلا، تجھے اس کے شیطانی دماغ کا کیسے پتا چلا؟ کہا یہ ہمیں اس نے بتایا، کیونکہ ہم وہ قوم ہے جن کا امام مردہ نہیں ہے بلکہ امام زندہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس عقیدہ مضبوط ہو۔ ہاں کبھی کبھی آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ابھی ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو یہ غیبی مدد حالانکہ ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ظاہر ظہور غیبی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھو کبھی کبھی زمانہ جب نفاق کا ہوتا ہے نا، ابھی زمانہ تھوڑا جنگ صفین والا زمانہ ہے، تو جب نفاق کا زمانہ ہوتا ہے تو اس میں خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ رائٹ پہ اور رونگ پہ کون کھڑا ہے۔ جنگ صفین میں یہی دکھایا جا رہا تھا نا، مولا کے ساتھ لشکر کتنا بڑا تھا، لیکن جب نوک نیزہ پہ قرآن گیا تو خالص لوگ بہت کم بچے، صاحبان بصیرت بہت کم بچے۔ امام نے فرمایا امیر شام نعرہ تو حق کا لگا رہا ہے لیکن نیت کیا ہے؟ باطل کی ہے۔ اب نعروں کو دیکھ کے کون گمراہ ہو جاتا ہے اور صاحب بصیرت کون بن جاتا ہے؟ آج شیعہ آپ کو بہت ملیں گے، رائٹ ونگ کے شیعہ، لیفٹ ونگ کے شیعہ، کچھ ایسے بدبخت شیعہ بھی ہیں جو شاید علماء کی شہادتوں پہ، شیعہ جو خود کو شیعہ بھی بولتے ہیں، مراجع کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ جب حالات ایسے بنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خط پہ اور لائن پہ کون کھڑا ہے اور لائن سے اترا ہوا کون ہے۔ آخری زمانہ امتحانات کا زمانہ ہے۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، آخری زمانے میں جس طرح آپ آٹے کو چھانی میں ڈال کے چائے جب بناتے ہو اس کو چھانی میں چھانتے ہو نا، یہ چھنی کا زمانہ ہے۔ خدا چھانتا ہے کہ جو بیکار اور فضول لوگ ہیں وہ نکل جائیں اور خالص کیا جائیں، اوپر باقی رہ جائیں۔ آخری زمانہ مطلب لوگوں کو خالص کرنے کا زمانہ ہے۔ آج 1 ارب مسلمان ہے، کون سا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ کتنا پروپیگنڈا شیعت کے خلاف کیا گیا۔ آپ کی سوچ ہے کہ ان کی شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اپنے نیاز میں زلجنہ کا الیاذ باللہ فضلہ ملا دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب کوئی ان کے علم کے نیچے سے گزرو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کے ہاتھ کا کھانا نجس ہے۔ ایک دنیا تھی، ایک عالم تھا، لوگوں کی سوچ تھی، پڑھے لکھے لوگ، بیچلر نہیں ماسٹر کیے ہوئے لوگ، پی ایچ ڈی پاس لوگ، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی، لیکن یہی عقیدے ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیے گئے تھے۔ شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں دن بدن زمانہ بڑھا، سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، لوگوں نے چیزیں دیکھی۔ فیک مولوی جو اسلام کے نعرے لگاتے تھے، جو جہاد کے نعرے لگاتے تھے، آپ نے داعش سے بڑی کوئی فورس دیکھی جن کے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کبھی کہیں ہم خراسانی لشکر ہیں، کبھی کہیں ہم آخر زمان میں حضرت مہدی کا لشکر ہیں، مسلمانوں کے گلے کاٹے ہیں، جارڈن کے پائلٹ کو زندہ جلا دے ہیں، ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلے انہوں نے دبائے اور ان کی سانسیں نکالیں، 4 سال کی بچیوں کے گلے کاٹے کہ ہم اسلام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ یہی سیریا میں آپ نے دیکھا کہ لوگ ہاں یہ حق پر ہیں، اہل سنت ان کے پیچھے تھے، بیک کرتے تھے۔ وہ پاکستان سے، افغانستان سے بڑی تعداد میں لوگ جہاد کے نام سے ان کے پیچھے لگے، اور آج انہی لوگوں نے حکومت ملی تو ان کا سرغنہ سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ ٹرمپ صاحب کے پاس بیعت کرنے کے لیے گیا۔ یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی مسلم کاٹنے پر آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے، لیکن وہیں پہ 60,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ یہ کہاں مر گئے سارے داعش والے، جبہت النصرہ والے، اسلام کے نعرے لگانے والے، یہ افغانستان میں اللہ کا جھنڈا بلند کرنے والے۔ ایک بیان آپ سنتے ہیں ان کا،
کہ ہم اسرائیل کے لیے نکلیں گے، لیکن وہیں برادر مسلم سے جنگ ہو تو یہ پیش پیش ہوتے ہیں، مسلمان کا گلا کاٹنا ہو تو یہ آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن کفر کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں، صہیون کے مقابلے میں یہ خاموش رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے بچوں کی مدد کے لیے اگر کوئی نکلا تو وہی علی بن ابی طالب کا ماننے والا باہر نکلا۔ یہ جنگ حق و باطل ہے، یہاں حقیقی سردار، یہاں حقیقی شہید، یہاں حقیقی مسلم، یہاں اسلام ناب محمد، وہ خالص اسلام تجھے کہاں سے ملے گا وہ بتایا جاتا ہے۔ کہ کل بھی کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، ایک امتی، ایک مسلمان حق کسے سمجھتا ہے؟ رسول خدا کے رائٹ میں کچھ لوگ ہیں، رسول خدا کے لیفٹ میں کچھ ہیں، رسول خدا نے شادیاں کی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، جنگوں میں رسول کے ساتھ ہیں، اور اچانک رسول خدا دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ رسول دنیا سے گئے، یہ رسول کے رائٹ لیفٹ میں جو بڑی بڑی شخصیات تھی آپس میں لڑ پڑے، فائٹنگ وچ ایچ ادر۔ اب یہ بیچارہ مسلمان مکے والا، مدینے والا، یہ تو سلام کرتا تھا، احترام کرتا تھا کہ یہ بھی نبی کا صحابی، یہ بھی نبی کا صحابی، یہ کون؟ یہ رسول خدا کے ازواج مطہرات، یہ تو سب کا احترام کرتے ہیں۔ اب دیکھا دو بڑے آپس میں لڑ پڑے، یہ بیچارہ کیا کرے؟ یہ کہے اگر میں اس کا ساتھ دیتا ہوں تو یہ بھی رسول خدا کا ساتھی ہے، اور وہ فلاں ساتھی سے لڑ رہا ہے تو اب اس کا ساتھ دوں یا اس کا ساتھ دوں۔ کسی نے کہا بھائی دونوں کا ساتھ نہیں تو گھر بیٹھ جاؤ۔ کسی نے کہا نہیں فلاں حق پر ہے تو اس کے ساتھ چلا گیا، کسی نے کہا فلاں حق پر ہے اس کے ساتھ چلا گیا۔ یعنی 1400 سال کے بعد یہ سینیریو دیکھنا بڑا آسان ہے، لیکن رسول خدا کے زمانے میں کہ آپ یہ دیکھو، ایک طرف رسول خدا کی زوجہ جس کے لیے قرآن میں آیت ہے یہ مومنوں کی مائیں، دوسری طرف آپ دیکھیں رسول خدا کا داماد جس کے لیے باب مدینۃ العلم کہیں، جس کی فضائل میں اتنی آیتیں حدیثیں پڑھیں، جس کو امت خلیفہ بنائے، اور اسی کے مقابلے میں نبی کی زوجہ۔ یہ گھر کی لڑائی ہوئی نا، تو عام سا مسلمان تو پریشان ہو جائے گا نا، میں کس کا ساتھ دوں؟ کہے گا بھائی نبی کی زوجہ سے کیسے لڑوں؟ الامان الحفیظ۔ دوسری طرف کہے خلیفۃ المسلمین سے کیسے لڑوں؟ الامان الحفیظ۔ یہاں بھی حدیث رسول کی ہیں، وہاں احترام کی بات ہے، امت کرے تو کیا کرے؟ مسلم کنفیوژن کا شکار رہا رسول کے بعد، لیکن رسول کا کام تھا اگر امت کو کنفیوژن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو